الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشہد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ قابل احترام سامعین، ڈاکٹر صاحبان، یہ موضوع اپنی ذات کے اعتبار سے بہت اہم موضوع ہے اور اس حوالے سے بھی بہت اہم ہے کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس کی حفاظت ہر اعتبار سے ہر شعبہ زندگی کے لیے ضروری ہے بحیثیت مسلمان ہونے کے۔ اور آپ حضرات کیونکہ ایک خاص شعبے سے وابستہ ہیں، جس شعبے میں کی اہمیت اس اعتبار سے بھی بہت اہم ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے علم کے بارے میں پوچھا تھا اور فرمایا کہ علم کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور مقولہ ہے کہ العلم و علمان، علم الابدان والعلم الادیان، کہ علم تو صرف دو ہی قسم کا ہوتا ہے، ایک وہ جو جسم اور بدن سے متعلق علم ہوتا ہے اور ایک وہ جو دین سے متعلق ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنا کچھ ہے وہ سب فنون ہے، وہ سب فن ہے، علم نہیں ہے، ان پر علم کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو خالق کا تعارف کراتی ہیں، اور جتنا جتنا تحقیق کرتا چلا جاتا ہے انسان کو اللہ کی بڑائی کا اندازہ ہوتا چلا جاتا ہے کہ اللہ نے کہ یہ قدرت کا شاہکار ہے جو انسان اپنی ذات سے کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ایک تو یہ کہ یہ علم ہے ہی، اور دوسرا یہ کہ یہاں پر الحمدللہ اس اعتبار سے یہ باعث افتخار ہے کہ ہم اس کا علم سیکھنے کے لیے بھی جمع ہوئے ہیں رمضان مبارک کے۔ دیکھیے، رمضان مبارک کے مسائل کا علم سیکھنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ کسی عمل کی قبولیت کی صرف دو ہی شرطیں ہیں، ایک اخلاص اور ایک علم۔ تو اگر صرف اخلاص ہو اور اس عمل کا علم حاصل نہ کیا ہو تو بھی عمل قبول نہیں ہوتا بارگاہ میں، اور علم ہو لیکن اللہ کے لیے نہ کیا جائے تو بھی قبول نہیں۔ تو علم کو حاصل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور خاص طور پہ وہ علم جس شعبہ زندگی سے ہم وابستہ ہیں اس کا علم سیکھنا تو فرض عین ہے، وہ آپشنل نالج نہیں ہے کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے کیا چاہ رہے ہیں، بحیثیت طبیب میری کیا ذمہ داری ہے، میں کیا پرسکرائب کر سکتا ہوں، کیا پرسکرائب نہیں کر سکتا ہوں، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اس کا جاننا فرض عین ہے، یہ آپشنل نالج نہیں۔ جس طریقے سے آپ کے لیے ہو سکتا ہے عشر کے مسائل سیکھنا فرض عین نہ ہو، کیونکہ آپ کسان نہیں ہیں، آپ زمیندارہ نہیں کرتے، لیکن زمیندار کے لیے عشر کے مسائل سیکھنا فرض عین ہے کیونکہ اس کو عشر دینا ہے۔ تو اس لیے رمضان کے مسائل سیکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے رمضان کی۔ تو الحمدللہ اس کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ عام طور پہ اس طرف ہمارا مزاج نہیں چلتا۔ حالانکہ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ سب حضرات ماشاءاللہ جاننے والے بیٹھے ہوئے، مشہور حدیث ہے، فرمایا جو دین کا ایک باب سیکھتا ہے، جو دین کا ایک باب سیکھتا ہے اس کو 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے کا ثواب ہے۔ اس لیے میں ساتھیوں کو کہا کرتا ہوں کہ بھائی جتنا ہم وقت نوافل کے پر لگاتے ہیں اس سے زیادہ وقت علم پہ لگانا چاہیے، کیونکہ وہ اس کو کمپنسیٹ کر دیتا ہے اور اس کو سیکھنا چاہیے وقت۔ تو الحمدللہ یہاں بیٹھے اور رمضان کے باب کو سیکھا، رمضان کے مسائل کو سیکھا، تو اس نیت سے بیٹھنا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم دین کا علم سیکھ رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ لمحات قیمتی بن جائیں گے۔ رمضان کے بارے میں جو بات ابھی آئی ہے اس میں ایک تو یہ کہ اصولی بات میں آپ کے سامنے چند اصولی باتیں بیان کر دوں گا، جزیات میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اور جزیات کا اصول ہمیشہ یہ ہے کہ آپ حضرات سے ایک بڑی مشہور بات ہمیشہ سنتے چلے آتے ہیں کہ دنیا کے اندر سیلف میڈیکیشن جو ہے وہ کرائم ہے نا، اس لیے ہم تو خیر آزاد ملک کے آزاد شہری ہیں، تو اس لیے میڈیکل اسٹور سے جو بھی مانگیں وہ دے دیتے ہیں،
ورنہ دنیا میں آپ کہیں جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ڈاکٹر کی پرسکرپشن دکھاؤ، اس کے بغیر تو نہیں دیں گے، پیناڈول تو دے دیں گے، ہر دوا نہیں دیں گے. تو اسی طریقے سے جس طریقے سے سیلف میڈیکیشن کرائم ہوتا ہے، اسی طریقے سے سیلف میڈیٹیشن بھی پرابلم ہوتی ہے. تو جب کوئی مسئلہ آ جائے تو وہ ہم اس کو وہاں پہ ریفر کر دیں گے. تو اس لیے ساری جزیات کا احاطہ تو فقہ کے اعتبار سے ہم یہاں نہیں کریں گے، ہم اصولی باتیں کر لیں گے. اور کچھ وہ باتیں جو پریزنٹیشنز میں آلریڈی آ چکی ہیں، شاید اس کی تکرار ہو جائے یہاں پہ. تو اصولی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، روزہ جو فرض ہے وہ ہر مسلمان عاقل، بالغ، صحت مند، مقیم مرد اور عورت پہ رمضان کے روزے فرض ہیں. ٹھیک ہے، تو عاقل، بالغ، صحت مند، مقیم. خدا نہ خواستہ اگر اس کی عقل میں فطور ہے اور وہ معذور ہے تو بھی اس پہ روزے کی فرضیت نہیں ہے. مریض ہے اس درجے کا کہ وہ روزہ رکھنے جاتا ہے تو اس کی جان جانے کا خطرہ ہے، وہ بھی نہیں کر سکتا. اور اگر آدمی سفر میں ہے تو بھی اس کے لیے شریعت نے گنجائش دی ہے، رکھے گا تو بہتر ہے. لیکن مرض میں ہے یا سفر میں ہے، جب بھی یہ دونوں چیزیں عارضہ ختم ہو جائے گا تو اس کو قضا اس کی کرنی ہوگی. معذور اور مجبور آدمی کے لیے افطار یعنی روزہ نہ رکھنا جائز ہے. جس شخص کو روزہ رکھنے سے اس کا جو تجربے کار، دیندار، ماہر ڈاکٹر کی رائے اگر یہ ہوتی ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ روزہ رکھا تو بیماری اللہ نہ کرے پیدا ہو جائے گی، کسی بیماری پیدا ہونے کا ڈر ہے، یا پہلے سے کوئی موجود مرض ہے وہ ایکیوٹ لیول پہ چلا جائے گا، کرونک لیول پہ چلا جائے گا، یا خدا نہ خواستہ کسی عضو کے بیکار ہونے کا اندیشہ ہے، یا خدا نہ خواستہ کوئی ایسا زخم ہے جو بگڑ جائے گا جس کی وجہ سے بیماری جسم میں سرائیت کر جائے گی. اگر یہ مسائل ہیں تو اس کے لیے افطار یعنی روزہ نہ رکھنا جائز ہے. اگر ایسا شخص پہلے سے روزے سے ہو، روزہ رکھا شروع میں اور پھر اس کو یہ کیفیات، ان میں سے کوئی بھی کیفیت درپیش ہو گئی، تو اس کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے اور بعد میں صحت یاب ہونے پہ اس کی قضا کرنی ہوگی. اگر آئندہ صحت یاب ہونے کی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی امید نہ ہو، کوئی ایسا مرض اس کو لاحق ہو گیا ہو، تو پھر وہ فدیہ دے گا. ٹھیک ہے، اور فدیے کی مقدار اس وقت جو ہے وہ فدیے کی مقدار اور صدقہ فطر اور جو فطرانے کی مقدار ہے وہ ایک ہی ہے. وہ علماء سے اس وقت پوچھ کر اس کو رکھ لے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ اصولی بات یاد رکھیے گا جو میں نے یہاں پر ایک بات کہہ دی ہے کہ دیکھیے، جہاں آپ کو یہ نظر آ رہا ہو اور جہاں آپ کو یہ پتہ چل رہا ہو کہ بھائی 95% چانس تو یہ ہے کہ یہ روزہ رکھ لے گا، shouldn't be a problem, but there is a chance کہ ہو سکتا ہے کہ 5% میں یہ کوئی پرابلم اس کو کریٹ ہو جائے. ایسے تمام لوگوں کو پرسکرائب یہی کریں کہ آپ روزہ رکھیں. خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ آ گیا تو بھائی کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سہولت دی ہوئی ہے. تو بھائی اس وقت کیوں، دیکھیں آدمی کس چیز کا مکلف ہے؟ آدمی مکلف ہے جو کر سکتا تھا وہ کیا یا نہیں کیا. اپنے بس میں یہ تھا کہ سحری کرتا، اپنے بس میں تھا یہ روزہ شروع کر دیا. دیکھیں یہ یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے احوال کا مکلف ہم کو نہیں بنایا. اللہ ہم سے یہ پوچھیں گے اس حال میں جو کرنے کا حکم تھا وہ کیا یا نہیں کیا. اللہ آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے انکریمنٹ کتنے ملے، تنخواہ کتنی ملتی ہے، فیس کتنی لیتے ہو، یہ بتاؤ جو کمایا تھا وہ حلال سے کمایا اور جو خرچ کیا وہ کہاں خرچ کیا. یہ سوال ہے محشر میں. خرچ کہاں کیا ہے اور کمایا حلال سے، یہ سوال ہے. بیماری تم پر کیوں آئی، صحت تم پر کیوں نہیں آئی، یہ سوال نہیں ہے. حکم یہ ہے، سوال یہ ہوگا بیماری میں جو کرنے کے کام تھے وہ کیے تم نے یا نہیں کیے، جو اس وقت حکم تھا اللہ کا. صحت میں جو کرنے کا کام تھا وہ کیا یا نہیں کیا. تو اس لیے اس اصول کو پیش نظر رکھ کے کہا یہ جائے گا کہ بھائی تم روزہ شروع کرو اس آدمی کے لیے جس کو 95% چانس یہ ہے کہ ہی ول کمپلیٹ دس، اور 5% آپ کو یہ ہے کہ وہ نہیں کر سکے گا. تو ایک تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے ہاں ایک عام کوتاہی ہے سحری چھوڑنے کی. تو اس کو تو عام طور پہ آپ حضرات کو، کیونکہ اب تو اس کی طبی بے شمار فضائل اس کے آ چکے ہیں کہ، اور دوسری بات یہ کہ نہ طب کا کوئی آئی ہوتی فضیلت، ہم تو اس لیے کریں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں رمضان کے مہینے میں 2 ہی بابرکت کھانے ہیں جس کے بارے میں حدیث سے برکت ثابت ہے. ایک افطار ہے، ایک سحر ہے، کہ اس کے لیے برکت کی دعا ہے اور یہ برکت کے کھانے ہیں. اس لیے فرمایا سحری کو بابرکت قرار دیا. اس لیے تمام فقہا کا اجماع ہے اس کی سنت ہونے پر. تو
اور دوسری بات اس کے یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کو تہجد پڑھنا آسان ہو جاتا ہے. اور تہجد تو رمضان کی خاص عبادت، جس طرح نوافل میں باقی تراویح جیسے خاص عبادت ہے، نوافل میں تہجد خاص عبادت ہے. رمضان میں تو تہجد چھٹنی ہی نہیں چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پہ وہ صورتیں جن میں روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن عام طور پہ لوگ سمجھتے ہی ہیں کہ شاید روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ میں مثالیں آپ کو، عام چیزیں میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں. مثال کے طور پہ آنکھ میں دوا یا سرما ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اس لیے آپ اگر کسی کو آئی ڈراپس پرسکرائب کرتے ہیں یا کوئی سرما لگا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے یقیناً یہ ضرور ہوتا ہے کہ انسان اگر کوئی کڑوا ڈراپ ڈالے گا تو اس کا شاید کڑواہٹ جو ہے وہ انسان کو محسوس ہوتی ہے کڑواہٹ، لیکن اس سے روزہ وہ کوئی ایسا منفذ نہیں ہے. میں آپ کو آگے چل کے اصول بیان کر دوں گا کہ کن اصولوں کی بنیاد پہ فقہاء نے یہ اصول مرتب کیے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے اس وقت بات کی تھی نا، فقہاء نے اس کو ڈیفائن کیا ہے کہ عقل اور شرب کسے کہا جائے گا. فقہ کی زبان میں کھانے کی چیز کسے کہا جائے گا اور پینے کی چیز کسے کہا جائے گا، اور جسم کے کس حصے سے گزرے گی تو اسے کھانا کہا جائے گا، اور جسم کے کس حصے سے گزرے گی تو اسے پینا کہا جائے گا. تو یہ چیزیں ڈیفائن ہیں فقہ کے اندر کلیئرلی، تو انہی کے اوپر یہ اصول منضبط ہوئے ہوئے. اسی طرح اگر داڑھی تیل لگایا جائے، آئلنگ، سر کی داڑھی، مونچھیں، بدن کے کسی دوسرے حصے پر تیل لگانا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. کان میں یعنی بے اختیار چلے جانا یا پانی کان میں ڈالنا یا کان میں دوا ڈالنا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں اگر اس آدمی کا کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے، کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے، پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے، دس از ناٹ دا ویری نارمل کیس، تو اگر اس کو پتہ ہے یہ تو پھر وہ اس سے احتیاط کرے. حلق میں بلا اختیار گرد و غبار چلا گیا، بلا اختیار کسی جگہ پہ آپ گئے، وہاں پر کہیں پہ آگ چل رہی تھی، دھواں جو ہے وہ بلا اختیار چلا گیا تو نہیں. لیکن ایک بات فقہاء بڑا کلیئرلی سب لکھتے آئے ہیں چاروں کہ اختیاری، کیونکہ عربوں کے یہاں لوبان لینے کا تو عام رواج تھا، مطلب یہ تو ہمارے یہاں ختم ہوا ہے، ورنہ تو مختلف چیزوں کے لیے دواؤں ٹریٹمنٹ لوبان ہوتی تھی، اور وہ اس طرح اس لوبان کو لیا کرتے تھے اور وہ لی جاتی تھی. دیٹ واز دا میڈیکیٹڈ ٹریٹمنٹ. اور فقہاء کی کتابوں میں یہ سوالات عام بھرے ہوئے کہ اس طرح اگر کوئی قصدن لوبان لے گا اور قصدن دھواں لے گا تو روزہ ٹوٹے گا ہی نہیں گا. تو یہ سب نے لکھا ہوا ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی آدمی قصدن جو ہے وہ سگریٹ کوئی آدمی پی رہا ہو، اس کے پاس بیٹھ کے قصدن اس سگریٹ کا دھواں لے، ایک ہے بلا اختیار چلا جانا اور ایک ہے قصدن لینا، تو انٹینشنلی اگر کوئی اس کو لے گا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے اگر عطر لگائے تو عطر لگانا جائز ہے، عطر سے نہیں ٹوٹتا. اسی طریقے سے اگر کسی کمرے میں آپ چلے گئے اور وہاں پہ اگربتی جل رہی تھی اور اس کی خوشبو آ گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بھول کر کھانے پینے سے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. مسواک کرنے سے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. تو یہ مسواک جیسے بغیر یعنی روزے کے ہر وضو میں سنت ہے، اسی طرح روزے کی حالت میں بھی سنت ہے. چاہے مسواک خواہ تر ہو، خشک ہو، دن کے کسی بھی حصے میں کی جائے، یہ بلا کراہت جائز ہے. ٹھیک ہے. اور نخسیر کا پھوٹنا، اس سے جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اپنا تھوک جو منہ میں ہو اس سے نگل لے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. ٹھیک ہے. خود بخود قے کا آ جانا یا کھانسی کے ساتھ جو ہے وہ پانی آ جائے یا بلغم آ جائے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. کہ آدمی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، غسل کرتا ہے، نہاتا ہے، کپڑے بھگو کر سر یا بدن پر لپیٹتا ہے، جسم کے کسی حصے پہ برف رکھتا ہے جس سے مقصود تبرید ہوتی ہے، ٹھنڈک حاصل کرنا ہوتا ہے، تو اس سے جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں انسان اگر روزے کے اندر کوئی ایسی بے صبری ظاہر کرے جس سے یہ لگے کہ اسے روزہ بہت لگ رہا ہے، تو فقہاء نے اس کو مکروہ لکھا ہے، ایسے کام جو بے صبری کا اظہار کریں. اور اسی طریقے سے سخت ضرورت کے وقت جو ہے وہ اگر مثال کے طور پہ کوئی خون کی بوتل چڑھوا لے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر کسی قسم کا انجیکشن یا ٹیکا لگوا لے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اور اگر آدمی جو ہے وہ بلا کسی ڈاکٹر نے اس کو پرسکرائب کیا اور اس کی وجہ سے اس نے ڈرپ لگوانی پڑ گئی تو ڈرپ لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور اسی طریقے سے دانتوں سے نکلنے والا خون نگل لینا
بشرطے کہ وہ تھوک سے کم ہو اور منہ میں خون کا ذائقہ معلوم نہ ہو. اگر منہ میں خون کا ذائقہ معلوم ہو گیا اور اس نے اس کو نکلا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر خدا نہ خواستہ کوئی چیز کاٹ لے, کسی چیز کے کاٹ لینے سے, تو کوئی سانپ کاٹ لے, کوئی زہریلی چیز ڈس لے, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. کسی کو خدا نہ خواستہ فٹس پڑ جائیں مرغی کے یا کسی کے, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اور مصنوعی دانت اگر منہ میں لگوائے جائیں جس سے کوئی خون وغیرہ نہ نکلے تو اس سے جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. تو یہ تو عام طور پر جو ہے وہ روزے کے حوالے سے وہ چیزیں تھیں جس سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے, لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ مریض جو ہے وہ کس حال میں روزہ رکھ سکتا ہے اور کس حال میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہے. تو مریض بنیادی طور پہ ایک مریض تو وہ ہے کہ وہ کسی بھی حالت میں نہیں رکھ سکتا, یعنی کسی ماہر دیندار ڈاکٹر نے اس کو یہ کہا ہے کہ وہ امید ہی نہیں ہے, یعنی ایسا خدا نہ خواستہ اس کو مرض لاحق ہے جس کی بنا پر مثال کے طور پہ کسی وجہ سے بھی, میں کسی مرض کی تشخیص نہیں کر رہا, میں آپ کو اصول بتا رہا ہوں کہ اس کو ڈاکٹر نے یہ کہا کہ جی آپ کو ہر آدھے گھنٹے بعد پانی پینا ہے, ٹھیک ہے, تو ظاہر سی بات ہے وہ آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے. تو وہ تو مرض ہے, اس کا مریض ہے, اس کے اوپر وہی مریض والے احکامات آئیں گے. اگر آئندہ چل کے انشاءاللہ اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی, مرض اس کا دور ہو گیا, تو وہ جو ہے وہ قضا کر لے گا. اللہ نہ کرے کوئی لائف ٹائم ہے تو اس کا وہ فدیہ دیتا رہے گا. اور اسی طریقے سے وہ دوسرا مریض وہ ہے جو ایسا شدید بیمار ہے کہ فی الحال روزہ نہیں رکھ سکتا لیکن آئندہ اس کے ٹھیک ہونے کی امید ہے. تو یہ جو ہے وہ ابھی تو ظاہر سی بات ہے روزہ نہیں رکھ سکے گا, آئندہ اس کو قضا اس کی کرنی پڑے گی. اگر وہ تیسرا نمبر مریض جس کی وجہ سے ہمیں سب سے زیادہ مسائل عام طور پہ درپیش ہوتے ہیں, وہ ہے کہ اگر وہ روزہ رکھ لیتا ہے تو شدید نقصان کا اندیشہ ہے, ٹھیک ہے, اور یہ چیز جو ہے وہ کوئی پروف تو ہے نہیں لیکن اندیشہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ کیسز ہیں اس طرح کے, اگر بعض لوگوں نے رکھے تو ان کا مرض بہت زیادہ بڑھ گیا. اس صورت کے اندر یہ اصول یہ ہے کہ افطار کی رخصت ہے اس کو, ٹھیک ہے. اب یہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری بھی کرے گا, ٹھیک ہے. تو یہاں ڈاکٹر جو ہے دیٹ ول بی دا جج اصولی طور پہ کہ وہ اس وقت اس کو بتا سکے کہ آپ افطار کر سکتے ہیں. اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ یہ ڈاکٹرز پہ بہت اہم ذمہ داری بھی ہے کیونکہ بہت بڑا رکن ہے. تو بلا وجہ چھوٹی سی رخصت کی وجہ سے ان کو عادی بھی نہیں بنانا چاہیے اور بلا وجہ کسی پہ جبر اور سختی بھی نہیں ڈالنا چاہیے کہ دین کا مزاج آسانی کا ہے, دین کا مزاج سستی کا نہیں ہے, لیکن دین کا مزاج کاہلی کا بھی نہیں ہے. تو بلا وجہ ہم ان کو جو ہے وہ اس کو کاہلی پہ بھی نہ ڈالیں. اور مثال کے طور پہ کوئی آدمی ایسا تھا کہ روزہ رکھنے کے بعد اچانک ایسا بیمار ہو گیا, روزہ رکھا, بیماری پہلے سے کوئی لاحق نہیں تھی ایسی, لیکن ایسا بیمار ہو گیا کہ اگر روزہ نہیں توڑتا تو جان پر پڑ جائے گی یا بیماری اس کی خدا نہ خواستہ بڑھ جائے گی. اللہ نہ کرے کوئی پیاس یا بھوک ایسی ہے کہ ہلاکت کا ڈر ہے, یا مثلاً پیٹ میں ایسا سخت درد اٹھا ہے اس کے شدید جو ناقابل برداشت ہے, تو پھر روزہ توڑ دینا جو ہے اس کے لیے جائز ہے. یہاں پر افطار کی اس کو گنجائش ہے اور اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے, قضا کرے گا. اب میں آپ کو اصول بتاتا ہوں کہ جو فقہا نے اناٹمی کے حوالے سے جو اصول مرتب کیے ہیں جس پہ انہوں نے یہ عقل اور شرب کی بنیاد رکھی ہے کہ کس چیز کو کھانا پینا کہا جائے گا, کس چیز کو کھانا پینا نہیں کہا جائے گا. اچھا یہ بھی یاد رکھیے گا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو قدیم فقہا نے لکھی, اور فقہا کا ایک طریقہ کار ہے کہ جب کوئی جدید صورت آتی ہے تو وہ ہمیشہ اس صورت کے ماہرین سے رجوع کرتے ہیں کہ آپ بتائیں یہ چیز ہے کیا. مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال دوں آپ کے شعبے سے ہٹ کے, کہ جب لاؤڈ اسپیکر سب سے پہلے آیا تو جب انہوں نے اس وقت فزکس والوں سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ جو آواز آپ تک پہنچتی ہے یہ کیا چیز ہے, تو انہوں نے کہا دیز آر دا ویوز, لیکن اوریجنل ویوز نہیں ہوتی ہیں, یہ گونج ہے, اس لیے یہ اوریجنل ویوز نہیں ہے. تو فتویٰ یہ دیا گیا کہ بھائی گونج کے اوپر تو نماز درست نہیں ہے, گونج کے اوپر تو, لیکن ناؤ پوری تھیوری چینج ہو گئی فزکس کی. انہوں نے کہا کہ نہیں جی گونج وغیرہ نہیں ہے, یہ تو اوریجنل ویوز جو انسان کے نکلتی ہیں, لاؤڈ اسپیکر صرف اور صرف ایک واسطہ ہے, ان کو وہ پھیلا کر دے دیتا ہے, کوئی چینج نہیں لے کر آتا ہے اس کے اندر. اوکے, تو فتویٰ چینج, انہوں نے کہا کہ کوئی چینج نہیں ہو رہی ہے تو نو پرابلم. فقہا کی تحقیق یہ تھی کہ آنکھ میں ڈالنے والی چیز, کان میں ڈالنے والی چیز براہ راست دماغ میں پہنچ جاتی ہے. ریسرچ کیا کہ نہیں جی ایسی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے, یا کوئی ایسا منفذ نہیں ہے راستہ کہ آپ یہاں سے ڈالیں گے تو سیدھا پہنچ جائے گا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی کان میں دوا ڈالنا جائز ہے, کوئی مسئلہ نہیں. تو دس از ناٹ دیٹ دے آر گوئنگ ٹو انوینٹ سم تھنگ, وہ تو ماہر سے پوچھیں گے آپ بتائیے صورت کیا ہے,
اور اس کے مطابق وہ قرآن حدیث کا اصول ضوابط بیان کر دیں گے. تو میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض دفعہ آدمی یہ کہتا ہے کہ جی آپ 50 سال پہلے تو کچھ اور کہہ رہے تھے, 50 سال بعد دین چینج ہو گیا. نہیں, دین نہیں چینج ہوا, ریسرچ چینج ہو گئی ہے جس کی بنیاد پہ فتویٰ دیا گیا. دین تو اس صورت واقعہ کے مطابق حکم بتائے گا کہ صورت واقعہ. اس لیے کوئی مفتی جو ہے نا وہ تحقیق کا مکلف نہیں ہوتا. آپ ایک ہی چیز 4 مختلف سوالوں میں 4 مفتیوں کے پاس جا کے پوچھیں گے تو ہو سکتا ہے وہ بالکل مختلف جواب دیں. میں فون پہ ڈاکٹر صاحب کو ایک الگ صورت بتاؤں, ڈاکٹر صاحب کو ایک الگ صورت بتاؤں, تو 2 مختلف دوائیں آ سکتی ہیں, مائٹ بی پاسبل. تو اصول میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے جوف, اور جوف بنیادی طور پہ ان اللہ پاک نے انسان کے جسم میں بہت سے خلا رکھے ہیں. آئی ریئلی ویری سوری کہ مجھے نہیں پتا کہ اس میں اناٹومی میں کیا کہتے ہوں گے ان چیزوں کو, میں تو آپ کو فقہی بات بتا رہا ہوں. تو ان خلاؤں کو جوف کہتے ہیں, اور فقہ نے ان میں 3 خلا وہ رکھے ہیں جس میں بنیادی طور پر 2 کے اوپر احکامات لگائے ہیں کہ ان کے اندر اگر کوئی چیز چلی جائے گی تو وہ کھانا پینا سمجھا جائے گا. اس میں ایک میدا ہے اور ایک آتے ہیں, کہ ان میں اگر کوئی براہ راست کوئی چیز چلی گئی تو یہ شرب اور عقل کے دائرے میں آئے گا. اور روزہ تو نام ہی تھا, جیسے ڈاکٹر صاحب تعریف کرتے کہ روزہ تو نام ہی اس چیز کا تھا, امساک عن العقل والشرب والجماع, وہ تو 3 چیزوں سے رک جانے کا نام تھا, تو وہاں عقل اور شرب اس پہ آ جائے گا. ایک اور چیز یہ ہے, وہ ہے منفس راستے. تو ان سے مراد وہ راستہ ہے جو ان میدے اور آنتوں میں براہ راست جاتا ہو انسان کے جسم میں. اگر انسان کے جسم کے حصے سے ان خلاؤں کی طرف کوئی بھی راستہ جاتا ہو تو اگر اس سے کوئی چیز چلی گئی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اگرچہ مثال کے طور پہ, اب یہ اگین آپ حضرات کی بات ہے کہ آپ حضرات نے یہ خود دیکھنا ہوگا کہ کن, مثال کے طور پہ ناک ہے, منہ ہے, کان ہے, انسان کے پیشاب پخانے کی جگہیں ہیں جہاں سے انسان کے جسم کے اندر کوئی چیز جا سکتی ہے نا, کوئی چیز پاسبل ہے جانا. اب یہ تو اب آج یہ فیصلہ کریں گے کہ ان میں سے کون سی چیز میدے میں اور آنتوں میں پہنچ رہی ہے اور کہاں سے نہیں پہنچ رہی. ناک ہے تو ناک سے, یعنی ناک میں اگر کوئی ڈالیں تو عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ ناک سے چیز پہنچ جاتی ہے اور ناک کے ذریعے راستہ موجود ہے. اسی وجہ سے اب تک فتویٰ یہ دیا جاتا ہے کہ ناک میں تر دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا, تر دوا ڈالنے سے, ڈراپس ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اسی طریقے سے قیاس کرتے ہوئے انہی چیزوں پہ جہاں میں نے آپ کو پہلے اصول بیان کیا تھا کہ لوبان قصدن لی جائے یا کوئی دھواں قصدن لیا جائے, تو اگر ناک کے سانس کے ذریعے انٹینشنلی آپ کوئی چیز جو ہے وہ سک کرتے ہیں, مثال کے طور پہ ٹینچر بنزائن ہے یا انہیلرز ہیں یا مینتھولز ہیں, اینی تھنگ لائک دیٹ, کوئی بھی جس میں کوئی دوا ہے جس کو آپ لے رہے ہیں, یا کوئی خشک ڈرائی کوئی چیز ہے, خشک سفوف ڈالا جاتا ہے, تو اس سے جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا. اب تک حکم اس کے بارے میں یہی ہے کہ اگر ناک سے خدا نہ کوئی ایسی چیز لی گئی, اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ انہیلرز جو میڈیکیٹڈ انہیلرز ہوتے ہیں, یقیناً ڈاکٹر صاحب کی پریزنٹیشن میں ایک سوال آیا تھا وہ اسپیسر انہیلر کے بارے میں, وہ میں اس کو یہی کہوں گا کہ یقیناً آپ حضرات سے, بلکہ درمیانی بات میں شاید بھول نہ جاؤں تاکہ آپ حضرات جو ذمہ داران بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میں یہ کہوں گا کہ کم از کم آج کی اس نشست سے ایک اپنی کمیٹی ضرور ایسی بنا دیں, اور انشاءاللہ ہم آپ کا یہ تعاون کریں گے کہ ہم ان کے ساتھ مفتیان اکرام بٹھا دیں گے جو ان چیزوں کو سارٹڈ آؤٹ کر لے کم از کم, کہ بھئی جو نئی چیزیں آ رہی ہیں ویدر اس کے بارے میں کوئی حکم چینج ہوگا, بیکاز دس از ناٹ دا میٹر آف 1 presentation اور 2 presentation, اٹ نیڈ سم ریسرچ. جو میجر اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ آن بورڈ ہوں تاکہ ہم اس بات کو, اور جو دنیا میں مفتیان اکرام اس پہ ریسرچ ہوئی ہے ان سے بھی اس بارے میں لے لیا جائے. تو اگر آپ حضرات کوئی 3 یا 4 اشخاص کر دیں گے تو وی ول بی ریڈی, ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں گے. تو ایک چیز جو ہے اسی طریقے سے ناک میں ایسی آکسیجن دینا جس آکسیجن میں ادویات کے اجزاء شامل ہوں, اس آکسیجن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جس آکسیجن میں ادویات کے اجزاء شامل ہوں گے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا, اور ادویات کوئی اور دوائیں اس کے اندر شامل نہیں ہیں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور اسی طریقے سے ہم نے یہ جو سانس کی تنگی کو دور کرنے کے لیے جو وینٹلنس کے بارے میں اب تک ہمارے پاس دارالفتاؤں میں ہم نے کوئی 4 یا 5 جگہ پہ یہ ریسرچ بھیجی تھی, سوالات جب ہمارے پاس یہ شروع میں آئے تھے آج سے کوئی 5-6 سال پہلے, تو کیونکہ ایسما کے پیشنٹس کے لیے یہ بہت پرابلم ہوتی ہے اور باہر سے بھی سوالات آئے, بیکاز جو پرابلم
ہے فیور اسٹارٹس، پھر ایسما اسٹارٹس، اس کے بعد جو مسائل ہوتے ہیں. تو جب ہم نے اس وقت ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ میڈیکیٹڈ انہیلرز ہیں سارے اور ان کے اندر دوائیں شامل ہوتی ہیں. تو فتویٰ یہی دیا جاتا ہے کیونکہ اس میں دوا ہوتی ہے، وہ پمپ کے ذریعے حلق اور پھیپھڑوں میں جاتی ہے، اس وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کا استعمال کرنا صحیح نہیں ہے. اس میں کاؤنسلنگ اس کی جا سکتی ہے. اب تک آپ اس کو یہی کیجئے کہ بھئی دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو مرضیات پہ نہیں بنایا ہے. تو اللہ نے اگر کوئی حال بھیجا، اللہ میاں جاگتے ہیں، اللہ میاں جاگ رہے ہیں، اللہ میاں کو پتہ ہے نا کہ حال آیا ہوا ہے بندے کے اوپر، بندہ جان بوجھ کے نہیں چھوڑ رہا ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے، تو گناہ بھی نہیں ہوگا. بھائی مریض گناہ گار نہیں ہے نا، مریض اگر روزہ چھوڑ رہا ہے تو گناہ گار نہیں ہے. تو ڈونٹ ٹرائی ٹو پش ہم. اگر کسی وجہ سے ٹوٹا نہ، ہم اس کے بارے میں کوئی ہاں ہم یہ سمجھتے ہیں اگر اپنی دانست میں بحیثیت ماہر طب کہ نہیں اس کا مسئلہ کچھ تھوڑا سا میرا خیال میں شاید غلط ریسرچ ہو گئی یا کوئی چیز جو ہے وہ انفارمیشن غلط ٹرانسفر ہو گئی ہے، تو پھر ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم مفتیان کرام کے سامنے اس صحیح پریزنٹیشن کو رکھیں. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انفارمیشن بن ڈیلیورڈ، اس کے اندر کچھ چینج ہونی چاہیے. کان کے اندر دوا ڈالنا یا کان میں، کان کے بارے میں جو اب تک جدید تحقیق ہے ENT والوں کی، انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ کان کے اندر کوئی چیز کان میں ڈالنے سے دماغ میں نہیں پہنچتی ہے انلیس کہ کسی کا خدا نخواستہ کان کا پردہ پھٹا ہوا. تو فتویٰ بھی یہی دیا جاتا ہے کہ کان کے اندر پانی، تیل یا ڈراپس ڈالنے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، الا یہ کہ اس شخص کے کان کا پردہ پھٹا ہو جس سے وہ چیز دماغ میں پہنچے اور آگے اس کے حلق میں پہنچ جائے. اسی طریقے سے اگر مثال کے طور پہ کوئی چیز پخانے کی جگہ سے ایسی داخل کی جائے کہ وہ اندر پہنچ جائے تو اس سے جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن پائلز اگر کسی کو ہوتے ہیں اور پائلز کے مسے جو ہیں، بواسیر کے مسے جو ہیں وہ کسی کے صرف باہر نکلے ہوئے ہوں، تو ان کو اگر وہ خود اندر کر دیتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس سے وہ اس کا اطلاق نہیں ہوتا ہے. اسی طریقے سے اگر مثال کے طور پہ عورت کہ آپ جو ہے کوئی آدمی اگر اسی طریقے سے دوا ایسی ڈالی جائے عورت کے پیشاب یا پخانے کے راستے سے، تو اس میں بھی جو ہے وہ اندر اگر دوا چلی جائے گی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن دماغ کے بارے میں عام طور پہ حضرات نے فقہ نے لکھا یہ ہے کہ اگر جوف دماغ میں کوئی دوا پہنچ جائے دماغ کے درمیان میں یا حلق میں، تو اب تک یہ کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اب یہ آپ حضرات کے اوپر ہے کہ کون سی دوائیں وہاں براہ راست پہنچتی ہیں اور کون سی دوائیں نہیں پہنچتی ہیں. کیونکہ آپ کو ایک چیز سامنے نظر آ رہی ہوگی، یہ جو انجیکشنز وغیرہ کا جو دیا گیا یہ اس لیے کہ انجیکشن شریانوں میں پہنچتا ہے، کوئی چیز براہ راست نہیں جا رہی ہوتی، تو شریانوں کے ذریعے یہ چیز سرکولیٹ ہو رہی ہوتی ہے. اسی وجہ سے اس کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ جائز ہے، اگر انجیکشن لگوا لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. جہاں تک عورت یا مرد کے پیشاب کا راستے کے بارے میں ہے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول اور بعض فقہا کا قول اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس پہ دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن دیکھیے یہ بھی اس پر موقوف ہے، یہ بھی اس پہ موقوف ہے کہ مثانہ اور معدے اور آنتوں کے درمیان کوئی راستہ ہو. ٹھیک ہے، بیکاز جو میں سمجھتا ہوں اللہ علم اس وقت موجودہ طب جو ہے وہ اس کی منکر ہے، وہ تو نہیں مانتی کہ ایسا کوئی راستہ ہے جو اسٹیٹ ہے. ٹھیک ہے، تو روزہ اس وقت ٹوٹے گا جب کوئی چیز ان میں ان حصوں سے داخل ہو جائے اور غائب ہو جائے. اصول سنیے گا، داخل ہو جائے اور اگر کچھ باہر رہی کچھ اندر رہی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی گائنی کی ڈاکٹرز مثال کے طور پہ انٹرنل چیک اپس کرتی ہیں یا کوئی آلہ ڈالتی ہیں جو آلہ باہر پہ ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اسی طریقے سے جو انسان کے مسام ہوتے ہیں یا انسان کی رگیں ہوتی ہیں، ان میں جو میں نے بھی آپ کو جوف کی تفصیل کی ہے، اس میں ایک چیز اصول یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز جسم میں داخل ہو لیکن وہ ان منافذ سے نہ آئے جو جوف تک پہنچتی ہیں، دماغ تک یا معدے تک، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اس لیے مسام کے ذریعے کوئی چیز داخل کی جائے، ٹھیک ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو انجیکشن لگانے سے نہیں ٹوٹے گا، خون چڑھانے سے نہیں ٹوٹے گا، گلوکوز چڑھوانے سے نہیں ٹوٹے گا. البتہ بلا وجہ ڈرپ لگوانا، بلا وجہ انجیکشن لینا اٹس ناٹ ریکمینڈڈ، یہ مکروہ ہے، اللہ کے بے صبری کی علامت ہے، یہ تو جائز نہیں ہے. اسی طرح آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. ڈاکٹرز کیونکہ یہی کہتے ہیں کہ آنکھ اور حلق کے درمیان جو ہے وہ سوراخ اتنا ہے تو لیکن وہ اتنا باریک ہے کہ فقہا اس کو مسام میں شمار کرتے ہیں.
کہ یہ مسام کی طرح کرنا ہے. اور ڈینٹسٹ کا جہاں تک مسئلہ ہے تو ڈینٹسٹ میں بعض دفعہ مسائل زیادہ آ جاتے ہیں، کیونکہ سخت ضرورت کے وقت دانت نکلوانا اور شدید مجبوری میں اس جگہ دانت لگانا اگر اتنا درد ہے تو اگر خدا نخواستہ خون اور دوا حلق میں جانے کا اندیشہ ہے یا حلق میں چلی جائے تو روزہ اس سے ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر کوئی ایسا اندیشہ نہیں ہے تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہے، کر سکتے ہیں. تو اس میں بھی یہی ہے کہ بھائی اس وقت دیکھ لو، اگر چلی جائے تو اس کو بتا دینا کہ بھائی روزہ ٹوٹ گیا ہے تمہارا، یو کین ٹرائی اٹ. تو آپ کوشش اس میں جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اگر خون یا دوا حلق میں چلی گئی اور تھوک سے زیادہ یا اس کے برابر ہو یا منہ میں اس کا ذائقہ محسوس ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن یہ یاد رکھیے گا ان تمام صورتوں میں کاؤنسلنگ یہ کرنی چاہیے کہ بھائی اس سے صرف قضا لازم ہوتی ہے. تم پورا دن نہ رکھتے اس کی وجہ سے تو بھی تو ہے نا، اللہ کے بندے جتنا آدھا دن رکھا اتنا آدھا دن تو فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے رہے نا، اتنا دن تو تم روزے کا اجر ملتا رہا تمہیں، وہ تو تمہیں اجر ملتا رہا ہے. وہ اجر کیوں ضائع کر رہے ہو بھائی؟ آپ اندازہ لگاؤ جتنے دیر پڑھا آدمی ساری زندگی نفل پڑھتا رہے، فرض کا ثواب نہیں ملتا. صرف رمضان ایسا ہے کہ رمضان میں نفل پڑھو تو فرض کا ثواب مل جاتا ہے. تو جو ثواب لے سکتے ہو، جو کر سکتے ہو وہ تو کر ڈالو. وائے اس کو جو چیز آپ نے جو ہے وہ ظہر کے وقت کروانی تھی تو ظہر تک کا کیوں تم نے اجر ضائع کیا؟ بھائی ظہر تک کا اجر پورا لے لو، جو لے سکتے ہو وہ لے لو. تو اسی طریقے سے کارڈیولوجسٹ کے مسئلے میں ہاں ایک چیز ہے کارڈیولوجی میں جو اب ایک نئی چیز ہے، وہ یہ کہ دل کے جو مریض ہوتے ہیں اور ان کو انجائنا ان والوں کو جو وہ ایک گولی دی جاتی ہے جو زبان کے نیچے رکھ لے، تو اگر تو وہ تھوک میں مل کر حلق میں چلی گئی، ٹھیک ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن فقہ نے یہ لکھا ہوا ہے یہیں پر اور فتویٰ بھی اس پہ دیا جاتا ہے کہ اس کا خیال ہے کہ اگر تھوک حلق سے نیچے اترنے نہ پائے تو پھر وہ روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے، اگرچہ زبان کے مسام میں وہ جذب ہو جائے. اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ جو ہے وہ حاملہ عورتوں کے اس میں ہے کہ عام طور پہ یہاں بھی افراد تفرید کا معاملہ ہے، اور یہاں بعض دفعہ عورتیں صرف اور صرف پریگننسی کو عذر سمجھ لیتی ہیں. پریگننسی کوئی عذر نہیں ہے روزہ چھوڑنے کا، اور یہ کہیں سے بھی نہیں ہے. اسی وجہ سے اگر خدا نخواستہ اس حاملہ عورت کو روزہ شروع کرنے کے بعد اپنا یا اپنے بچے کی جان کا خطرہ ہو تو اس وقت اس کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے اور صرف قضا ہوگی. ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے بلا وجہ اس کی کسی بھی چیز کی بلا وجہ اجازت نہیں دینی چاہیے. اس لیے میں کہتا ہوں آپ سے کیونکہ اس کا اجر بھی کم ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ جیسے ابھی بات آ رہی تھی کہ اب ہمارے ہاں عام طور پہ اس میں بھی بہت زیادہ ریلیکسیشن ہوتی جا رہی ہے، اور وہ ہے کرسی پر بیٹھنے کر نماز پڑھنا. دیکھیے یہ یاد رکھیے گا کہ قیام جو ہے نا وہ فرض ہے نماز کا، کھڑے ہونا وہ فرض ہے نماز کا. اور اگر آدمی اب مثال کے طور پہ بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی قیام نہیں کر سکتا لیکن سجدہ کر سکتا ہے، تو وہ اٹھ کر کرسی سے اٹھ کر سجدہ بھی نہیں کرتا ہے، وہ جو بیٹھتا ہے. تو بھائی جو فرض ادا کر سکتے تھے وہ فرض تو ادا کرو نا، اس کی ریلیکسیشن کیسے ہوگی ایکسکیوز؟ تو یہ ڈاکٹر ضرور دیکھ لے کہ جب ہم کسی کو یہ پرسکرائب کر رہے ہوں کہ بھائی کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنی ہے، تو یہ یاد رکھیے گا کہ پھر وہ ان واقعتاً ان تمام فرائض کی ادائیگی سے قاصر ہو. وہ قیام بھی نہیں کر سکتا، وہ رکوع بھی نہیں کر سکتا، اور وہ سجدہ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ سب فرائض ہیں کہ وہ ان تمام فرائض کی ادائیگی کرنے سے قاصر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ چند اصولی اور موٹی موٹی چیزیں تھیں، اور یقیناً ظاہر سی بات ہے کیونکہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں اور اس سے میرا دور دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے، تو جو تھوڑی بہت مجھے اصولی چیزیں سمجھ میں آئی تھیں وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی ہیں. اگر کوئی اس میں سوالات کی نوعیت ہوگی تو پھر انشاءاللہ ہم سوال جواب کے سیشن میں اس کا جواب دے دیتے ہیں. لیکن میں آپ حضرات سے یہی کہوں گا کہ دارالفتاؤں سے رابطہ ضرور رکھیں، اور اس فورم کے ذریعے میں یہ درخواست کروں گا کیونکہ الحمدللہ ایک فورم موجود ہے اور ہم لوگ اس پہ کام آگے کر سکتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ دیکھیں نا، ظاہر سی بات ہے مفتی تو اس کو تو نہیں پتا بہت ساری چیزیں، اور بہت ساری چیزیں وہ بہت ہی سبجیکٹو بنیادوں پہ، اور آپ کو ان کی میجریبل اسپیسیفکیشنز پتہ ہیں، تو وائی ناٹ کم آن دا بورڈ اور آپ مسئلے کو آسان کر دیں امت کے لیے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ. مقصد وجود ہی اس کا یہ ہے کہ جو اسلام کے ناطے سے ہمیں مسلمانوں کو مسائل آتے ہیں اور وہ ڈاکٹروں کو مسائل آتے ہیں، اس کے اوپر ہم ریسرچ کریں، جستجو کریں، گفتگو کریں. کیونکہ ظاہر ان مسائل میں ویسٹرنائز ورلڈ کے جو ڈاکٹر ہیں وہ تو انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے، یہ ہمیں خود ہی کرنا ہے. اور مفتی صاحب نے جو تجویز دی ہے
کہ ہم ڈاکٹر اور علماء ساتھ مل کے بیٹھے. میرے خیال میں ہمارے پلیٹ فارم سے اس پہ کئی دفعہ گفتگو ہو چکی ہے اور اس پہ کافی کام بھی ہو چکا ہے. میں گزارش کروں گا جو اب آفس بیئرز ہیں ہمارے کہ مفتی صاحب سے مل کے بات کریں. اگر پہلے سے کوئی آن گوئنگ اس میں بات ہے تو وہ بھی ان کو بتائیں, ان کو شامل بھی کر لیں. اگر نہیں ہے تو واقعی ہونا چاہیے, کم از کم کراچی کے لیول پہ تو ایک ضرور ایسی باڈی ہونی چاہیے, 2-4 ڈاکٹر ہوں, 2-4 اس میں علماء ہوں, تاکہ اس پہ آن گوئنگ کام ہو سکے. میں کراچی چیپٹر پیما کے بہت خوش ہوں کہ انہوں نے اتنا اچھا پروگرام کوآرڈینیٹ کیا, اور اس کے علاوہ بھی جو وہ کام کرتے رہتے ہیں. مجھے بتایا گیا کہ آئی سرجری میں بہت بڑا ان کا کردار ہے. ہر جہاں بھی کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو وہ وہاں پہنچے ہوتے ہیں, اور اس اسلام کے لیے جو ان کی خدمات ہیں وہ بہت ہی قابل تعریف ہیں. مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بہت انعام اس کا ملے گا اور یہ کام کو جاری رکھیں گے. بہت بہت شکریہ.